ہم ملالہ یوسفزئی کو لے کے اب تک پھر رہے ہیں، یہ ملالہ یوسفزئی سے بڑا کریکٹر، بڑا ہیرو اور بڑا کردار ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں میرے نزدیک سب سے بڑا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے تو وہ یہ لڑکا غانم محمد المفتاح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو پوری دنیا کے، اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر سے ملوانے جا رہا ہوں۔ یعنی اس وقت مجھے بہت سارے اچھے لوگ، اسکالرز اور اچھے بولنے والے میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن میری نظر میں اس نوجوان، اس لڑکے اور اس بچے سے بڑا اس وقت دنیا میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے۔ آپ نے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز دیکھا، آغاز میں ایک لڑکا دیکھا، اس کی عمر 20 سال ہے اور یہ قطر کا رہنے والا ہے، اور اس سے سوال کرتا ہے امریکہ کا لیجنڈ، امریکہ کا بہت بڑا براڈ کاسٹر، بہت بڑا ایکٹر مورگن، اس سے سوال کرتا ہے کہ ہم مختلف تہذیبوں میں، مختلف کلچرز میں، مختلف رنگ و نسل میں جی رہے ہیں، مساوات کہاں پر ہے، کیسے ہے، برابری کیسے آئے گی، ایکویلٹی کیسے آئے گی، ہم ایک ساتھ کیسے دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور ہم میں سے بڑا اور اچھا کون ہے؟ تو اس کا جواب قرآن پاک کی آیت سے یہ بچہ دیتا ہے۔ اس بچے کا نام غانم محمد المفتاح ہے۔ یہ بچہ جواب دیتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تمہارے تعارف کے لیے قبائل بنائے ہیں، اور تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو بڑا خوبصورت جواب یہ بچہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بحث دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ لڑکا کون ہے۔ 5 مئی 2002 کو یہ بچہ پیدا ہوا۔ قطر کے اندر ابتدائی طور پر یہ معذور پیدا ہوا، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی یہ اسی طرح ہے، نچلا دھڑ اس کا نہیں ہے، پیٹ اور سینے کے بل پر یہ بیٹھتا ہے اور ہاتھوں کے بل بوتے یہ چلتا ہے، اور عام طور پر یہ ایک ویل چیئر یوز کرتا ہے جو اس کے لیے مخصوص بنائی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ سفر کرتا ہے۔ اس بیماری کو عربی میں متلازمۃ التراجع الذیلی کہتے ہیں، الانحدار الذیلی، یعنی نچلا دھڑا جس کا نہ ہو، نچلا دھڑ نہ ہو، اس کو یہ بیماری، انگلش میں اس کا نام رکھا گیا ہے کاڈل ریگریشن سنڈروم۔ اس بیماری میں مبتلا بچے عموماً اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں میں یہ کوئی ایک آدھ بچہ اس بیماری میں مبتلا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی والدہ، ایمان کا بیان ہے، میں نے اس کو دیکھتے ہی کہا انا فخورہ بانک ابنی، مجھے فخر ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد اس بچے نے قابل فخر بن کے دکھایا۔ ورلڈ کپ کا آغاز ابھی ہوا ہے، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے پوری دنیا میں اس بچے کا نام گونج رہا ہے۔ اس بیماری کو، اس معذوری کو اس بچے نے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ عربی میں ایک آدمی نے اس کے متعلق لکھا، درسا، یہ پڑھتا رہا، وجتہدا، کوشش کرتا رہا، وسعا، آگے بڑھتا رہا، وقرأ، اس نے پڑھا، وکتبا، اس نے لکھا، وتعلم، اس نے سیکھا، حتی اصبح واحدا من الاشخاص الفاعلیین فی المجتمع القطری ثم العالم، حتیٰ کہ یہ قطر کی سوسائٹی میں مضبوط ترین لوگوں میں سے ایک شخص بن گیا، بلکہ اس وقت یہ پوری دنیا کے مضبوط ترین لوگوں میں سے، کام کرنے والے متحرک لوگوں میں سے ایک شخص ہے۔ یہ معذور بچہ جس کا نچلا دھڑ نہیں ہے، نچلا حصہ نہیں ہے، پیٹ اور سینے کے بل بوتے پر یہ بیٹھتا ہے، بل پر یہ بیٹھتا ہے اور ہاتھوں سے چلتا ہے اور ویل چیئر پر سفر کرتا ہے۔ 3 سے زیادہ کمپنیاں اپنے نام سے یہ بنا چکا ہے۔ ویل چیئر کی ایک اس کی اپنی کمپنی ہے، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بڑے بڑے کاروبار میں لے کے آ چکا ہے، بہت ساری کتابیں لکھ چکا ہے، مصنف ہے، رائٹر ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے، اور اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے، اپنے لحن سے، اپنی قرات سے، اپنی تلاوت سے، اپنے زہد و ورع سے، اپنے تقوی سے ایک دنیا کو، عرب کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ چند سال پہلے الجزیرہ نے اس کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا، الطفل المعجزہ، یہ بچہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس بچے پر۔ اور جب اس کو اس کی معذوری کے متعلق کہا جاتا ہے تو یہ عموماً اس کا جواب دیتا ہے، بفضل اللہ وصلت الی قناعۃ، اللہ کے فضل سے میں اس پر قناعت کر چکا ہوں، میرا جسم جیسے بھی ہے
ایسے ہی ہے بلکہ یہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَنِي فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے مجھے احسن ترین تقویم میں پیدا کیا ہے، میرا جسم اس سے خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا تھا جیسا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے۔ ایک اور انٹرویو میں نے اس کا سنا، اس میں یہ کہتا ہوا نظر آیا التصالح مع الاشیاء التي لا نستطيع تغییرها، وہ چیزیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے وہ طاقت ہوتی ہیں، کمزوری نہیں ہوتی، وہ سعادت ہوتی ہیں، وہ بدبختی نہیں ہوتی، عملا ولیست علما، وہ امید ہوتی ہیں، دکھ نہیں ہوتی۔ اور آگے چل کے کہتا ہے تقبلت جسمی، میں یہ جسم قبول کر چکا ہوں، وَأَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرتا ہوں، یہ میرا جسم جیسے بھی ہے اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کو میں قبول کر چکا ہوں، اور یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ میری طاقت ہے، اور میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، پھر پڑھا بھی صحیح، لکھا بھی صحیح، آگے بھی بڑھا، 3 سے زیادہ کمپنیاں اپنی بنا چکا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، خوبصورت آواز اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آج ہمیں بیماریاں ہو جائیں، آج ہمارے کاروبار ڈوب جائیں، آج ہمارے معاملات خراب ہو جائیں، ایک چھوٹی سی بیماری جسم میں آ جائے تو ہم نہ جانے کتنی ناشکری کے کلمات ادا کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس بیماری کے لیے، ہمارے لیے ہی یہ بیماری لکھی ہوئی تھی، کسی کو دل کا عارضہ ہے، کسی کے گردے خراب ہیں، مختلف امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے، مختلف بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے، مختلف آزمائشوں میں مبتلا لوگوں کے لیے اس بچے، اس لڑکے، اس 20 سالہ غانم محمد المفتاح سے بڑا کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہو سکتا کہ جس انداز سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھتا رہا۔ اور وہ والدہ ایمان العبید کتنی خوش قسمت ترین خاتون ہے جو اس بچے کو کہا کرتی تھیں بچپن میں، یعنی اس کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا، بچے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ انسان کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور لوگ ڈرتے تھے، بچے ڈرتے تھے، اسکول والے داخلہ نہیں دیتے تھے، مشکل سے کچھ شروع میں والدہ پڑھاتی رہیں، امتحانی سینٹرز میں بٹھاتی رہیں، اور اس کے بعد اس بچے کے جب نمبرز اچھے آئے تو اس کو ایڈمیشن آگے کی کلاسوں میں ملنا شروع ہوا، یہ پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور آگے چلتا گیا۔ آج اس وقت اس کے انسٹاگرام پر 3 ملین سے زیادہ فالورز ہیں، یوٹیوب پر اس کے بہت زیادہ فالورز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پر ایک دنیا اس کو جانتی ہے، قطر کے معاشرے میں جانتی ہے، پوری دنیا میں جانتی ہے۔ اور جب ایک طرف ورلڈ کپ میں فیفا والے مورگن کو لے کر آئے، امریکہ کے سب سے بڑے براڈ کاسٹر کو لے کے آئے، ایک لیجنڈ کو لے کے آئے، تو قطریوں نے اپنا بچہ اس کے سامنے بٹھا دیا، اپنا نوجوان ان کے سامنے بٹھا دیا، اور یہ مورگن سے کسی لیول پہ کم نہیں تھا۔ مورگن نے سوال کیا، بچے نے قرآن سے جواب دیا۔ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ ہم ملالہ یوسفزئی کو لے کے اب تک پھر رہے ہیں، یہ ملالہ یوسفزئی سے بڑا کریکٹر، بڑا ہیرو اور بڑا کردار ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں میرے نزدیک سب سے بڑا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے تو وہ یہ لڑکا غانم محمد المفتاح ہے، جس کا دھڑ نہیں ہے نیچے والا، نیچے کا حصہ نہیں ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، ہاتھ ہے، اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچ اور شعور دیا ہے، وہ پڑھا بھی ہے، آگے بڑھا بھی ہے، کاروبار بھی کیا ہے، اور آج دنیا میں نام بھی پیدا کیا ہے۔ اپنی بیماریوں کو کمزوری نہ سمجھے، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ التصالح مع الاشیاء الذی لا نستطیع تغییرها، وہ چیزیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے ان کے ساتھ مصالحت کر لینا، ان پر صبر کر لینا اور اللہ کی توفیق مانگ لینا، یہ اللہ کی سعادت ہوتی ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ نے نہ جانا اس کے بدلے کتنی کامیابیاں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک کہانی ہے، ایک بہت خوبصورت بچہ ہے اس وقت دنیا کے سامنے۔ اس بچے نے فیصلہ کیا کہ اس چیز کو کمزوری نہیں بننے دے گا، تو اللہ نے کتنا نواز دیا، آج دنیا میں اس بچے کا نام ہے۔ تو عزیز دوستو، بھائیوں، سامعین اور ناظرین، اس بات کو کبھی کمزوری نہ بننے دیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، آگے بڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بناتے رہیں گے، کھولتے رہیں گے۔ کسی کمزوری کو لے کر بیٹھیے نہیں، رکیے نہیں، بلکہ بڑھتے جائیے۔ اللہ آگے سے آگے، بڑے سے بڑے اور مشکل سے مشکل راستے کھولتے چلے جائیں گے، اور آپ کے لیے کامیابیوں کے در کھلتے چلے جائیں گے۔